کوئی قانونی سکم ہو اس 27ویں ترمیم کے اندر اور ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے کوئی نیا تنازع بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو قانونی سکم پہلا جب بڑا قانونی سکم سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ آئین کا آرٹیکل ہے 199 ان کے تحت وہاں پہ کوئی بھی درخواستیں جو ہے وہ دائر ہوتی ہیں. تو اب اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت جتنی بھی درخواستیں آئیں گی وہ صرف آئینی بینچز سن سکیں گے. اور اس وقت 5 ہائی کورٹس ہیں ملک بھر میں. صرف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ موجود ہے. بلوچستان، پشاور، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں جو آرٹیکل 199 کے تحت تھے وہ ریگولر بینچز سن رہے تھے، اور جو نئی پٹیشنز آئیں گی یا آج آئی ہیں یا آئندہ آئیں گی وہ کون سنے گا. اس حوالے سے بہت بڑی ایک کنفیوژن، ایک بڑا ایک اختیارات کا ایک تنازع جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ آرٹیکل 199 میں جب آئین میں لکھ دیا گیا ہے اور گزٹ نوٹیفیکیشن آئین کا جو ترمیمی گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو چکا ہے، تو آئین کا حصہ بن چکا ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، تو یہ کیسے سنا جائے گا؟ سندھ ہائی کورٹ میں تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں آئینی بینچ موجود تھا، انہوں نے ریگولر جتنے بینچز تھے، یہ ایک بلک میں کیسز ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو بنے گا، آپ کو 1-2 دنوں میں سمجھ آ جائے گی کہ وہاں سارے کیسز انہوں نے اٹھا کے آئینی بینچ کو بھیج دیے. اب باقی ہائی کورٹس میں آئینی بینچ ہے ہی نہیں، کیس کس نے سننے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو رجسٹرار آفس ہے جو ان کیسز کو کس بینچ میں لگانا ہے، کس بینچ نے سننا ہے، کب سننا ہے، یہ وہ ابہام کا شکار ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے. رستہ ایک ہی بنتا ہے کہ جو تو ایک طرف رہ گئے. یہ سننا جا رہا تھا کہ جی فیڈرل شریعہ کورٹ ہوگی، وہاں پہ جو ہے منتقل کیا جائے گا اس عدالت کو اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جگہ دی جائے گی. کیا بن رہا ہے اب؟ آج کیا کلیئر ہوا؟ کوئی کہاں پہ یہ عدالت لگے گی؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ سننے میں تو یہ آیا کہ وہاں سے انکار ہو گیا. وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس میں چیف جسٹس امین الدین خان صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا، 3 ججز نے حلف اٹھا لیا، 6 کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس پلس 6 ججز جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے بیٹھنا کہاں پہ ہے؟ یہ ایک عجیب سی ایک صورتحال نے جنم لیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ وفاقی شرعی عدالت جو سپریم کورٹ کے بالکل اپوزٹ سائڈ سڑک پہ جو ہے واقع ہے، اس کی بڑی بلڈنگ ہے، تو وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا جائے گا. وفاقی آئینی عدالت وہاں پہ بیٹھے گی اور وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور پر رکھا جائے گا. 3rd فلور خالی بھی ہو گیا تھا، وہاں پہ سارے انتظامات بھی ہو گئے تھے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شاید رزسٹنس آئی ہے وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے کہ وہاں پہ وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت کو. اور اس کے بعد پھر جو اوتھ ہونا تھا، اگر جو وفاقی آئینی عدالت نے وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں بیٹھنا تھا تو اوتھ بھی وہاں پہ ہونا تھا. پھر پچھلی رات گئے تقریباً رات 10، 11، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک پھر وہاں پہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس موجود تھے، باقی انتظامیہ کے لوگ جو موجود تھے. پھر وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پر انتظامات ہوئے. آج حلف بھی ہو گیا. کل پھر ایک جج جو ہے وہ کے آغا جو سندھ ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں ان کا حلف ہوگا. لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کہاں پہ لگے گی. ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ عارضی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں بھی وہ لگ سکتی ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے شارع دستور پر اس میں وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی جائے، اور جو ہائی کورٹ ہے اس کو جو ہے وہ G10 میں جو پرانی بلڈنگ ہے وہاں پہ بھیج دیا جائے. اس قسم کی بات جو چل رہی ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہو سکی. اور وہ منڈے والے دن کیسز کہاں پہ سنیں گے، کون سی عدالت میں چیف جسٹس امین الدین خان صاحب بیٹھیں گے. اور سب سے سپیریئر کورٹ جو ہے وہ اس وقت وفاقی آئینی عدالت ہو چکی ہے. اب جو ہے سپریم کورٹ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر بائنڈنگ نہیں ہیں، اور آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر جو ہے وہ بائنڈنگ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب، کل جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا نا تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا آؤٹ آف نو ویئر آزاد کشمیر کا، کہ جی کہ کل پرسوں تک ہی پتہ لگ جائے گا. اگر کل پتہ لگتا ہفتے کو ہوتا تو ہمارا شو نہیں ہونا تھا، پھر ہم پیر کو اس پہ بات کر رہے ہوتے. تو آج ہی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، پراپر سیٹلڈ ہیں معاملات، اور نون لیگ ووٹ بھی کرے گی وزیر اعظم راٹھور صاحب کو یا نہیں کرے گی، اور اپوزیشن میں بیٹھے گی، یہ کیا طے ہوا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں. اپوزیشن میں بیٹھے گی، ووٹ ضرور کرے گی، وہ وزیر اعظم کا ووٹ کرے گی اور بیٹھے گی اپوزیشن میں. اچھا، یہ بالکل طے ہے، اور یہی بات کل کو آنے والے وقت میں جی پی میں بھی ان کی طے ہے.
لیکن یہ یہاں تک ہی ہے، سب کشمیر تک، جی بی والا معاملے پہ پھڈا پڑ جائے گا۔ ابھی تو آپ دیکھیں، اور سوری اسی الیکشن یہی 7-8 ماہ جو رہ گئے ہیں، 5-6 ماہ، مارچ اپریل تک، یعنی کہ مارچ اپریل بہت دور ہے۔ اچھا، مارچ اپریل بہت دور ہے، ایک دفعہ بس جی ہم نے کرسی پہ آپ کو بٹھا دیا، اچھا اس کے بعد کرسی کھینچنی ہے، ٹھیک ہے۔ مارچ اپریل کی بات آپ بہت دور جا کے بات کر رہے ہیں، بہت لمبی بات ہے۔ اور بھائی آج جو سینٹ میں ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں، شہری رحمان صاحب نے کہا پی پی والے باہر چلے جائیں، تو رانا تنویر صاحب نے کیا کہا آگے سے، وہ بھی تو ابھی تو محبت کا پہلا دن ہے اور نفرت ہی نفرت آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب آگے آگے دیکھیں نا ہونا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب اب ہم ہی میدان میں ہیں، اب ہمارے علاوہ کوئی میدان میں نہیں، اب آپس میں مقابلہ ہے، آپس میں مقابلہ ہے۔ اچھا، یہ ان کا مائنڈ ہے، اور آپس میں مقابلے کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے ضمنی، تو وہاں پر آج بھی ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں تحریک انصاف کا ووٹر نکل کے کسی مخالف کو ووٹ نہ ڈال دے۔ پہلا الیکشن ہے ضمنی جس میں سب سے بڑی سیاسی جماعت نہ ہونے کے باوجود بھی ڈور ٹو ڈور، گلی محلے چوکوں چوراہوں میں جوڑ توڑ پریشر ہر چیز ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں نا کہ آگے ہونا کیا ہے۔ یہ آنے والے دن جو ہے نا 27ویں آئینی ترمیم کا ہر گزرتا دن ان کے لیے ایک بڑا وبال جان ہوگا سیاسی لوگوں کے لیے، یہ دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ثاقب صاحب، اسلام آباد میں ہمیں بتائیے گا استعفوں کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، کوئی 11 استعفے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 13 استعفے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بس راستے میں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ججز نے روکا تھا مشورہ کرتے ہوئے کہ آپ دونوں استعفیٰ نہ دیں، مستعفی نہ ہوں۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں، روکنے والی بات تو درست ہے، یہ بات ہوئی تھی، کوشش کی گئی تھی کہ استعفیٰ نہ دیا جائے، اور ایک سوچ یہ بھی تھی کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا، اور آپ اگر سسٹم سے باہر چلے جائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا، یہ ایک آرگومنٹ بھی موجود تھا۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 1 سال جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، اور وہ اب کی بار سمبولک ریزائن کرنا چاہ رہے تھے۔ 8 جون کو جو انہوں نے دونوں نے خطوط لکھے تھے، وہ خطوط واضح اشارہ کر رہے تھے۔ جہاں آپ بات کر رہے ہیں 11-13 استعفوں کی، میرا نہیں خیال کہ اتنی بلک میں استعفے جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ ہاں، سپریم کورٹ سے 1-2 استعفے آنے کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد 2 ججز فل کورٹ میں نہیں گئے، ایک یا دو نہیں زیادہ، جی بالکل، تو ایک اسی طرح مطلب وہی ایک ریاکشن ہے نا، وہاں ایک سوچا جا رہا ہے۔ نہیں ثاقب صاحب ایگزیکٹلی بتا دیجئے گا، کیونکہ ہم یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ صرف 2 ججز کا ہی نام آیا، منیب اختر صاحب کا اور جسٹس عائشہ کا، تو یہی 2 تھے یا اور بھی نہیں تھے؟ جی بالکل نہیں، یہی ججز ان کے حوالے سے ہی بتایا جا رہا ہے، اور یہی جو ججز ہیں، 5 نام چل رہے ہیں، ساتھی کو ججز ہیں، وہ اس قسم کی سوچ جو رکھتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ ہے۔ لیکن ابھی تک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے، تو ریزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم سے آؤٹ ہیں، آپ کا ڈیسیژن جو ہے پھر آپ کو سسٹم سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ ایک سوچ موجود ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر رزسٹ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 1 یا میکسیمم 2 میری نظر میں جو ہے وہ ریزائن آنے کے امکانات ہیں، لیکن بلک میں آنا کہ 12 یا 14، اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی کوئی خبر آ رہی ہے، لیکن وہاں کی ابھی بالکل کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہاں سے بھی کوئی جو ہے وہ استعفیٰ آ سکتا ہے، یا بلوچستان یا سندھ یا پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے۔